Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. رجب کے مہینے میں 22 رجب کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ شور شرابے کے ساتھ میلوں کی شکلوں میں 22 رجب کے دن کونڈوں کی ایک رسم کی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. یہ منسوب تو کی جاتی ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کہ ہم ان کے نام کی یہ نیاز دیتے ہیں یا ان کے نام کی ہم نظر دیتے ہیں. اور ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی ایک من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور بعض خواتین اور مرد اس من گھڑت واقعے کو اس تاریخ کو پڑھتے اور ذکر بھی کرتے ہیں, اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا رہتا تھا, یعنی لکڑیاں کاٹنے والا. تو وہ بیچارہ مزدوری کے لیے باہر کسی ملک چلا گیا اور اس کی بیوی مدینہ منورہ کا جو ایک وزیر اعظم تھا جو بادشاہ کی طرف سے وزارت عظمیٰ پر فائز تھا, اس کے گھر میں جھاڑو وغیرہ کا صفائی کا کام کرنے لگی. تو ایک دن 22 رجب کے دن وہ باہر صحن میں جھاڑو وغیرہ دے رہی تھی تو وہاں سے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر ہوا. انہوں نے اس لکڑہارے کی بیوی کو دیکھا تو اس سے کہا کہ آج کی اس تاریخ میں یعنی 22 رجب کو جو میرے نام کی نظر کرے گا اور 2 کنڈے بھر کر اور پوریاں ساتھ لگا کر ان کو تقسیم کرے گا تو اس کی جو مراد ہوگی, جو نیت ہوگی, جو آرزو ہوگی وہ پوری ہوگی. اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہوا, اس کی مرادیں پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑے, میرا دامن پکڑے, اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا. تو یہ بات سنتے ہی اس مزدور کی بیوی نے وہیں پر نیت کر لی کہ اگر میرا خاوند صحیح سلامت اچھا خاصا مال لے کر آ جائے تو میں 22 رجب کی اس تاریخ کو امام جعفر صادق کے نام کونڈوں کی رسم ادا کروں گی, کونڈے کروں گی. یعنی اس نے یہ نیت کر لی. اب اس کے خاوند کو گئے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے. جس وقت اس عورت نے یہ نیت کی اسی وقت اس کے خاوند نے دوسرے کسی ملک میں جھاڑی پر اپنا کلاڑا مارا تو وہ کلاڑا یوں محسوس ہوا کہ کسی سخت چیز پر, کسی لوہے پر یا کسی اور سخت چیز پر جیسے لگتا ہے, اور وہ کلاڑا لگ کر نیچے گر گیا. تو اب اس آدمی نے اس جگہ کو نیچے سے کھودنا شروع کیا تو وہاں سے بہت بڑا خزانہ دفینہ اس کے ہاتھ لگ گیا. وہ خزانے لے کر واپس مدینہ پہنچا, بہت بڑی حویلی بنائی اور بہت امیر کبیر آدمی ہو گیا. تو ایک دن اس کی بیوی نے وزیر اعظم کی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم ایسے امیر بنے ہیں کہ ہم نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے دیے ہیں تو اس وجہ سے ہم امیر بن گئے ہیں اور ہمارے پاس اتنی بڑی حویلی آ گئی, اتنی بڑی کوٹھی بن گئی. تو اس کی بیوی نے اس بات کو جھٹلایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا, تم غلط کہتی ہو, تمہاری بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب جب بادشاہ وزیر اعظم کی بیوی نے جب اس بات کو جھٹلایا تو ان پر عتاب نازل ہو گیا. ان کو اس جھٹلانے کی سزا ملی. سزا یہ ہوئی کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کو شہر بدر کر دیا, سب کچھ ان سے چھین لیا, ان کو نکال دیا. اور یہ جو وزیر اعظم تھا یہ جب جانے لگا تو اپنے سر پر ایک کپڑے میں اس نے تربوزہ باندھا اور سر پر باندھ کر جانے لگا تو آگے جو بادشاہ کے پولیس والے تھے, فوجی تھے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ شاید بادشاہ کا جو بیٹا شہزادہ ہے وہ مل نہیں رہا, وہ لگتا ہے کہ تم نے ہی قتل کیا ہے. جب اس رومال کو کھولا تو اس میں تربوزے کے بجائے شہزادے کا سر تھا اور اسے خون ٹپک رہا تھا. اب فوراً فیصلہ ہو گیا بادشاہ کی طرف سے کہ اس آدمی کو کل سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اب رات کو دونوں میاں بیوی گھر میں یہ بات سوچنے لگے کہ ہم سے کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور اب معاملہ سزائے موت تک پہنچ گیا, ہوا کیا. تو سوچتے سوچتے اس وزیر اعظم کی بیوی نے کہا کہ بات یہ ہوئی ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کو جھٹلایا تھا, اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ سزا یا تاب یا مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے. فوراً اسی وقت اس نے توبہ استغفار کی اور اس نے نیت کی کہ آئندہ ہم ایسا نہ کریں گے, نہ سوچیں گے. تو اسی وقت بادشاہ کا جو شہزادہ بیٹا اس کا گم ہوا تھا وہ واپس آ گیا. اب بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ کتنی من گھڑت بات, فضول, بے حقیقت, ایک بکواس
قسم کی بات ہے جو بنائی ہوئی ہے، اور اس کو پڑھ پڑھ سناتے ہیں، اس پر آہ واہ اور سبحان اللہ کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، کیا ہو گیا بھائی، آپ کہاں گم رہے ہو؟ اور پھر ہندوستان میں یہ رسم کہاں سے آئی؟ 1906 سے پہلے ہندوستان کے اندر اس رسم کا کوئی نام و نشان، کوئی ثبوت، کچھ بھی نہیں تھا۔ 1906 میں وہاں کے نواب جو ریفس پھیلانے والے تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور حقیقت میں جو نواب حامد علی تھا اس کی ایک منظور نظر ایک لڑکی تھی، اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا تو اس نے چالاکی کی، اور اس چالاکی کی وجہ سے اس تاریخ 22 رجب کو اس نے یہ کنڈے دیے تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حقیقت میں سمجھیں بات کو، 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ کی وفات میں اقوال بہت سارے مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی وجہ سے یہ کنڈوں کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ روافظ جو صحابہ کے منکر اور صحابہ کے دشمن ہیں، دشمنان صحابہ، صحابہ اکرام کے بغض میں، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عداوت میں، اور ان کی وفات پر خوشی مناتے ہوئے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ شروع میں یہ رسم سرعام ہونے لگی، پھر اس کو چھپا کر کیا جانے لگا۔ جب اہل سنت والجماعت کا عروج تھا تو پھر چھپا کر یہ کام کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر جب ظہور ہوا تو اس کو منسوب کر دیا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت اور افسانہ ہے۔ حضرت جعفر صادق کی نہ تو کوئی یہ تاریخ پیدائش ہے، نہ تاریخ وفات ہے کہ ان کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ تو کتنی من گھڑت اور فضول بات ہے۔ تو ان کی پیدائش یا تو 8 رمضان ہے 80 ہجری، یا تو 17 ربیع الاول 83 ہجری ان کی پیدائش ہے، اور وفات تقریباً شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو یہ رجب کی یہ 22 تاریخ نہ ان کی پیدائش ہے نہ وفات ہے، تو کس طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے بعض نواقف لوگ بھی، ہم نہیں کہتے کہ وہ صحابہ کے بغض میں ایسے کرتے ہیں، وہ نواقفیت کی وجہ سے، وہ شاید ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے قربانی وغیرہ کے موقع پر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو ہم بھی ایسے پکا کر تقسیم کریں گے، چونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ اور روافظ کے ساتھ تشبہ ہے، لہٰذا اس کام سے باز آنا چاہیے، یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دشمنان صحابہ کا پروپیگنڈا، اور دشمنان صحابہ اپنے دل کی بڑاس حضرت امیر معاویہ کے خلاف نکالنے کے لیے اس تاریخ کو یہ رسم ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہرگز اس کا حصہ نہ بنیں، اور اس تاریخ کو ویسے بھی اگر آپ نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، تو اس تاریخ کو پھر ویسے بھی آپ کسی اور مقصد اور نیت سے کریں، وہ بھی تقسیم نہ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ اس تاریخ میں مشابہات آتی ہے۔ لہذا اس سے باز رہنے کی کوشش کریں۔ فرائض و واجبات کی پابندی کی فکر نہیں، حرام کھانے یا گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں بس ہم نے 22 رجب کو کنڈے دیے تو ہم بخشے جائیں گے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، جو لوگ حضرت جعفر صادق کے تقرب کے لیے ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں، یہ خالص شرک ہے، اور پھر اس کھانے کا، ان کنڈوں کے کھانے کا کھانا بھی قطعی حرام ہوگا، بالکل اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ گناہ میں تعاون بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک بھی اس میں سمجھا جا رہا ہے۔ لہذا ان خرافات میں نہ پڑیں، نیک اعمال کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کریں۔ جو لوگ صحابہ اکرام کے دشمن ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.